بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم سورہ کہف کی دوسری سٹوری کو دیکھیں گے اور یہ کہانی ہے دو آدمیوں کی۔ ان میں سے ایک آدمی کے پاس دو باغ تھے، یعنی دو گارڈنز تھے، اسی لیے اس سٹوری کا نام ہے A Person with Two Gardens۔ اوکے، تو اس آدمی کے پاس دو انگوروں یعنی گریپس کے گارڈنز تھے۔ آپ کو پتہ ہے انگور کتنے سافٹ ہوتے ہیں، اور اگر تیز ہوا بھی چلے تو وہ گر کے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی پروٹیکشن کے لیے ان دونوں گریپس گارڈن کے ارد گرد کھجوروں یعنی ڈیٹ پامس کے لمبے لمبے اور مضبوط درخت اگا دیے۔ سبحان اللہ! اور گارڈن کے اندر اتنی اچھی اچھی فصلیں اور کراپس اگا دی، اور سب سے بڑی بلیسنگ اللہ تعالیٰ نے اس کی آسانی کے لیے گارڈن کے مڈل سے ایک بہت پیاری واٹر کینال یعنی ایک پانی کی نہر چلا دی کہ سب فصلوں کو، سب درختوں کو پانی لگتا رہے اور یہ ہری بھری رہیں۔ اور الحمدللہ پھر ایسا ہی ہوا، فصلیں اور سب ٹریز اتنے ہرے بھرے ہوئے اور اتنے زیادہ پھل آئے اور وہ بہت خوش ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسے جب اتنی زیادہ نعمتیں ملی اور اس نے ان نعمتوں پہ کیسے ریئیکٹ کیا۔ ہوا یہ کہ اس آدمی کا دوست آیا اس سے ملنے، اور اس نے اپنے دوست سے کیا کہا؟ اس نے اپنے دوست سے کہا، دیکھا کتنا مال ہے میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے اور میں تم سے زیادہ عزت دار ہوں۔ اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے جب کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کسی کو اچھی گاڑی دے تو وہ دوسرے سے یہ کہے کہ دیکھا میری گاڑی تم سے زیادہ اچھی ہے، میرا گھر تم سے زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر اس کے پاس اچھے جوتے ہوں تو وہ ان جوتوں پر کہے کہ میرے جوتے تم سے زیادہ اچھے ہیں، تمہارے جوتے تو بالکل ہلکے سے اور سستے سے ہیں، میرے ٹوائز اتنے اچھے ہیں۔ تو اس نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دی اور ان پر فخر کرنے لگ گیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی نعمتیں اور بلیسنگز دی ہیں، اور وہ ان بلیسنگز پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ایٹیٹیوڈ دکھانے لگ گیا ہے کہ میں تم سے زیادہ بہتر ہوں، تم سب چھوٹے ہو۔ اور وہ ایسی باتیں کر کے خود ہی کے ساتھ برا کر رہا تھا، خود پہ ظلم کر رہا تھا۔ اور وہ ایسی باتیں کرتا کرتا نا گارڈن میں اپنے داخل ہوا اور اسے کہتا، میرا یہ جو مال ہے نا، میری یہ جو چیزیں ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہونی، اتنی پرفیکٹ سیٹنگ کی ہے میں نے ان کی، یہ کبھی کم نہیں ہونی، کبھی خراب نہیں ہونی۔ اور جو سب کہتے ہیں نا کہ ایک قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس سب جائیں گے، مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی دن آئے گا، میری تو یہ سب چیزیں ہمیشہ ایسی رہیں گی۔ اور اگر قیامت آئی بھی اور آگے کوئی دنیا ہوئی بھی تو دیکھنا مجھے وہاں بھی سب کچھ ملے گا، میرے پاس سب چیزیں ہوں گی۔ اس کے دوست نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں اور آپ شکر ادا کرنے کی بجائے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ آپ دیکھو، آپ چھوٹے سے بیبی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گرو کروایا، بڑا کروایا، اور اب اتنا فل گرون پیارا سا آدمی بنا دیا ہے۔ اور دیکھو میرے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں الحمدللہ میرا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور وہ نعمتیں میری وجہ سے میرے پاس نہیں ہے، نہ کسی اور نے مجھے دی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور اس نے کہا، دیکھو جب آپ باغ میں داخل ہوئے تھے نا، آپ کو اپنے پیارے سے باغ، اتنے مال پر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو ان سب پر کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اسے جیسے چاہا اللہ نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس اس چیز کی قوت نہیں تھی۔ اور آپ اپنے کام کو نہیں دیکھو کہ یہ سب مجھے اس وجہ سے ملا ہے کہ کیونکہ میں نے اس پہ محنت کی، یہ میرا کام ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ آپ کے جتنے بھی درخت ہیں یہ ایک چھوٹے سے سیڈ سے بنے ہیں، ان کو اللہ نے بڑا کروایا، زمین سے ان کو فوڈ دیا تبھی وہ بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پانی چلایا، اللہ تعالیٰ سورج کو بھیجتے رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان سب فورسز کو نہ بھیجتے تو آپ کچھ بھی نہ کر پاتے۔ دیکھو اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کم نعمتیں دی ہیں، تو دیکھو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ میں بھی مجھے آپ سے زیادہ دے دے۔ اور جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی دم آسمان سے تیز آندھی یا موسلادھار بارش نازل کرے نا، تو یہ سب کی سب خراب ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یا اللہ تعالیٰ اگر یہ جو پانی آپ کو دے رہے ہیں نا، جس کی وجہ سے آپ کی فصلیں بڑی ہو رہی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ زمین کے نیچے لے جائے اور خشک کر دے تو آپ تو نکال بھی نہیں پاؤ گے۔ تو اس کے دوست نے اسے بڑا اچھا سمجھایا، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آئی، اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سب چیزیں ختم کر دی، اس کے گارڈنز خراب ہو گئے، ختم ہو گئے، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پایا، نہ ہی بچا پایا، نہ کوئی اس کی مدد کر پایا۔ تو پھر وہ پچھتانے لگا، رونے لگا، کہتا کاش میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا، کاش میں ایسا نہ کرتا۔
یعنی میں یہ نہ کہتا کہ میرے پاس یہ سب نعمتیں میری وجہ سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں ہے، تو یہ سب میں نے بہت غلط کیا، اور پھر اس کا سب ختم ہو گیا اس آدمی کا۔ تو اس اسٹوری سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی کوئی نعمت دی تو ہمیں ایٹیٹیوڈ نہیں دکھانا چاہیے، ہمیں بالکل بھی ایروگینٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتیں واپس لے لیتے ہیں، بلکہ ہمیں ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہمیں اور نعمتیں دیں گے انشاءاللہ۔